لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़खीरा, फिरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رحمة للعالمين بعثني الله ولا يتوفاني حتى يظهر الله دينه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم बुजुर्गान मुहतरम गिरा कदर हाजिर
شادی میں جلسہ سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جھانپا بازار کے رہنے والے نوجوانوں کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 9 دن کے جلسے رکھے، یہ آج آخری جلسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جھانپا بازار کو قبول فرمائے اور اس جھانپے کو اللہ تعالیٰ جنت کا جھانپا بنا دے، جہنم کی گٹر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے۔ بہت بڑے جگر کی بات ہے کہ اتنے دنوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر سورت والوں نے، جھانپا بازار کے نوجوانوں نے، اس سے پہلے بھاگا تلاؤ والوں نے سیرت النبی کے مختلف جلسے رکھے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو کون بیان کر سکتا ہے؟ ابھی آپ نے میرے بچے سے سنا، مولانا عتیق نے اپنے انداز میں یہ بیان آپ حضرات کے سامنے رکھا اور انہی کی ہمت پر میرا آج کا سفر ہوا ہے۔ مسلسل کئی دنوں سے یہ حالات ہیں، کچھ دن بیچ میں وقفہ مل جائے تو طبیعت صحیح ہو سکتی ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ایسا ہے۔ داغیر کا پروگرام کینسل ہوا، داغیر کے نوجوانوں کا میں نے شکریہ ادا کیا، اور آنند کے پاس آکلاؤ ہے۔ پرسوں ہمارا بیان بڑودا میں تھا، وہ بڑودا کا میں نے کینسل کیا۔ آج جھانپا بازار کا میں کینسل نہیں کر سکا، ان نوجوانوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے۔ ہمارے حافظ عبدالغنی صاحب جو آج کے پروگرام کا واسطہ بنے، اور میرے پھوپھیزاد بھائی حافظ عبدالرشید صاحب دھوبی مسجد کے جو امام ہیں مسجد قبا کے، وہ میرے بھائی ہوتے ہیں، اور مولانا اسحاق صاحب سے پرانے تعلقات۔ ان حضرات نے کہا، اور جو ہمارے آج کے میزبان بنے رفیق بھائی ڈائمنڈ والے اور یاسین بھائی، محمد مناز بھائی، میں ان کے دلی جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جتنی دیر بھی بیان ہو سکے تو آپ آ جائیں، اس لیے یہ میرا آنا ہوا۔ کافی بڑا مجمع داہنی طرف بیٹھا ہوا ہے، میں آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا، مجھے معاف فرمائیں۔ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو میں دیکھ سکتا ہوں، اور بائیں طرف بھی الحمدللہ کافی بیٹھے ہیں۔ میرا خطاب سب سے ہے، تو میں جھانپا بازار کے نوجوانوں کو دلی مبارکبادی دیتا ہوں۔ آدمی کو جس سے تعلق ہوتا ہے اس کا ذکر بار بار سنتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک یقیناً ہمارے لیے عبادت ہے اور درس عبرت ہے۔ میں نے بھاگا تلاؤ میں وہ نظم سنائی تھی آپ کو، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ یہ نعت آپ سن چکے ہیں مجھ سے بھاگا تلاؤ میں۔ ابھی کچھ نوجوانوں نے کہا، کچھ اور اندھیر سے فون آئے، کچھ کو میں نے خاموش بھی کر دیا کہ میں بیمار ہوں، فرمائشی پروگرام مت رکھو میرے سامنے۔
میں کوئی قوال نہیں ہوں، میں کوئی شاعر نہیں ہوں. یہ مجھے مت کہو کہ یہ نظم سنانا، یہ سنانا، یہ سنانا. اصل تو بیان ہے. نظم تو ایک ضمنی چیز ہے، ایک اچار کا چٹاٹا ہے کہ اس سے حرارت پیدا ہو جاتی ہے. اصل تو قرآن اور حدیث ہے، اس میں مواد ہے. اور یہ اشعار تو شاعروں نے بنائے ہیں، یہ نعت خوانے لوگوں نے بنائے ہیں. ہم پڑھ دیتے ہیں کیونکہ اس میں بھی برکت ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھتا ہے، ذکر میں مزہ آتا ہے، بیان سننے میں ایک قسم کی چستی پیدا ہو جاتی ہے، سستی دور ہوتی ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اپنے بزرگوں کا نام لے لو، آخری دن ہے، آخری دن ہے، اپنے بزرگوں کا نام لے لوں. شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرکزہ. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے. یہ شاعر کہتا ہے. چہرے ذرا آپ کے پھیکے دیکھ رہا ہوں میں تو، اور میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے کیا کہہ رہے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. صرف اللہ ان سے بڑا ہے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ان سے بڑا صرف اللہ اور کوئی نہیں. اس کا مطلب تو سمجھ رہے ہیں سبھی. سورت والے تو ویسے بھی آدھے مولوی ہو گئے ہیں، چونکہ رادے قریب ڈالے قریب ادھر رام پورا قریب اور نکلے تو فلاح دار کر کے سر. اور علماء کی آمد ہی آمد آپ کے صورت میں. تو شاعر کہتا ہے، دوسرا شاعر بھی سن لو پھر مت کہنا کہ دوبارہ سنا. نام جنت کا سب نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. نام جنت کا سب نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے.
گلیوں میں تو دیکھو نا کھانے کی دیگیں 12 ہنڈی ہے. میں 12 ہنڈی والوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی 24 ہنڈی بنا دے. دیکھو 12 ہنڈی والوں اللہ تمہاری ہر ہنڈی میں برکت ڈال دے. ہمارے ایوب بھائی ہو رہے ہیں, کوئی بھی حسن بھائی جو بھی ہو, سب کے لیے میری دعا سب کے لیے. مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود التجا ہے. اللہ کرے کہ میں مدینہ میں رہوں, اللہ کرے کہ میرے لیل و نہار وہاں گزرے. مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود التجا ہے. کوئی پوچھے تو نہیں بتا, کوئی پوچھے تو نہیں بتا, بات جبریل میرا پتا ہے. کوئی پوچھے تو نہیں بتا, بات جبریل میرا پتا ہے. وہ امام سب انبیاء ہے, نبیوں کے امام ہے. تو یہ زبان کیا تعریف کرے ان کی. یہ اجمی زبان اجم کی, یہ اجم کی زبان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بیان کر سکتی ہے. وہ امام سب انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. بھائیو یہ آخری جلسہ ہے قرآن پاک کا 17واں پارہ سورہ انبیاء. میں نے اس کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اس کا ترجمہ تفصیل میں تو میں نہیں جا سکوں گا, مجھے میرے خیال سے وقت بھی بتا دیا گیا ہے کہ اتنے وقت میں پورا ہو جانا چاہیے. اور میں اس پوزیشن میں ہوں. ویسے بھی بھاگا کلا والوں نے مجھے نچوڑ لیا ہے پورا 4 پروگراموں میں. 4 دھکے مجھے کھانے پڑے بھاگا کلا ہو کے. مگر اب سے طے ہے کہ آئندہ سال ایک ہی پروگرام بھاگا کلا ہوگا, صرف ایک پروگرام ہوگا. تو قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں یہ ایک آیت بھی اگر آپ نے سمجھ لی نا, یہ ایک, اور اللہ کو پسند ہے ایک آیت, تو 9 کے 9 دن کے جلسے قبول ہو جائیں گے. قرآن کی ایک آیت ساری باتیں تھوڑی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق کے ہم نے اگلی کتابوں میں, زبور سے یہاں اگلی کتابیں, صرف ایک تفسیر پر گفتگو کروں گا, دوسری تفسیر بھی نہیں, وقت نہیں ہے اتنا. البتہ تحقیق کے ہم نے
اگلی کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے من بعد ذکر. لوح محفوظ میں ذکر سے مراد یہاں لوح محفوظ جو 7ویں آسمان کے بھی اوپر ہے اور وہاں سے قرآن اترا ہے دھیرے دھیرے. لوح محفوظ میں ہم نے یہ نصیحت کر دی ہے. اس کے بعد ہم نے تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے اس کو ذرا غور سے جھانکا ملا رہا. ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ہم نے تمام آسمانی کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے مالک ہوں گے میرے وہ بندے جو نیک ہوں گے. زمین کے خالی بھارت نہیں ہے جو پورا ورلڈ دنیا یہ قرآن ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس سے میرا ہے کوئی 17واں پارہ سورہ انبیاء اور 6 رکوع. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اگلی تمام کتابوں میں یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین کے مالک ہوں گے میرے نیک بندے. ذرا دھیان سے دیکھو چھیلا چلتا ہے. نیک بندے ہاں گنہگار نہیں. وہ گناہوں میں زندگی گزارنے والے نہیں. وہ 9 سے 12 والے نہیں. وہ تو جائیں گے 12 کے بھروں میں. وہ گناہگار نہیں جو میرے نیک بندے. يرثها عبادي الصالحون. بے شک زمین کے مالک بنے میرے نیک بندے ان کا ہی اختیار ہوگا ان کا ہی زور چلے گا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں مولانا تو پھر ابھی کیوں نہیں ہے زمین ہمارے قبضے میں ہے نا. وہ سوال تو جواب سیدھا ہے. سیدھا جواب ہے کہ صالحون والی شرط نہیں پائی جا رہی ہے. نیک لوگ نہیں ہیں گنہگار ہیں ہمارے نافرمان ہیں نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں. یہ ہماری نافرمانی میں زندگی گزارنے والے ہیں. یہ میوزک والے یہ سنگیت والے یہ بیٹھ باجے کی تان کو سن کر ناچنے والے اور اپنے کولہوں کو ہلانے والے نافرمان. تو میں زمین تم کو دوں گا تو اللہ کے تم کو دوں گا. اللہ کہہ رہے میرا احسان مانو کہ تم زندہ ہو ابھی تک. میرا احسان مانو ورنہ تم کو تو میں سب سے ختم کر دیتا. تمہارے وجود کو میں ختم کر دیتا. قرآن کہہ رہا زمین سے یہاں دنیا کی زمین مراد بے شک دنیا کی زمین کے مالک میرے نیک بندے چاہیے. جب تک یہ بندے نیک تھے زمین کے مالک تھے زمین پر حکمران تھے جب نیک تھے. اور جب مغل بادشاہ بابر اور ان کا ظہور ہوا اور جیسے نافرمانی شروع ہوئی اور شراب نوشی سے
صبح تو جان سے گزرتی ہے اور سب دل آرام سے گزرتی ہے. آخرت کی جسے معلوم یہاں تو آرام سے گزرتی ہے. شراب نوشی میں پڑے وہ بادشاہ، وہ دلی والے بادشاہ، شراب، زنا کر، نوجوان، میوزک، سنگیت، گانا، بازا، لڑکیاں، حسن و جمال کی بھرمار. تو اللہ نے کہا میں نے اختیار کر دیا کہ چلو تم اس قابل نہیں ہو، تم اس قابل نہیں ہو، اب ذلت کی زندگی گزارو. اور میں صحیح کہہ رہا ہوں، ذلت کی زندگی ہے. سورج والوں یہ چھلا ہے، چھلا ایک معلوم ہے تاکہ یہ دن جیت جاوے 9 دن والے کو. چھلا ہے یہ ذلت کی زندگی ہے. گھر گھر میں ٹی وی، سورج میں ٹی وی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے، سورج میں نہیں ہے. گھر گھر میں ٹی وی، ناچ گانا، ٹنڈولے منڈولے کے گانے، اور سب چاچی جان، گمانی جان، پپو جان، بھابھی جان. تو پڑوس میں سے وہ دوستی بھی آئی ہے، وہ 65 سال والی جو مرنے کی تیاری میں تو وہ بھی آئی کہ چلو نا کم دیکھتے تو میں کئی وہ باقی رہ گیا. عاشق کا جنازہ ہے جہاں دھوپ سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے جب کم سکتے تھے تو میں کئی کو باقی رہا. وہ بھی آگے لو پان کھاتے کھاتے، پان کھاتے وہ بھی آگے. اور دوسری ماں تو سیدھی ہے، تو سیدھی ہے. یہ چھلا ہے جس کا پروگرام چھلنے سے ہوتا اس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے. کیونکہ چھلنا وہ شاعر نے کہا تو یہ ناچنے والے جو ناچ رہا ہے، جو ناچ کر رہے ہیں، یہ حضور کا امتی، یہ محمدی، یہ ہے سوال کی زلفیں اٹھا کر شیشہ ماضی. سوال حال کی زلفیں اٹھا کر اگر ہو انتم الاعلون کے پیغام پر راضی. دنیا میں اگر تم سر بلندی چاہتے ہو دنیا میں تو پھر صحیح معنی میں مومن بن کر بتاؤ، صحیح معنی میں مسلمان بن کر بتاؤ. تو پھر اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا کہ ان الارض يرثها عبادي الصالحون. رب کائنات قرآن میں ارشاد فرمایا ہم نے
پانی پلانے والا تو بیٹھ جا، تم بھی سن بیان، بیٹھ جا، میں چاہتا ہوں تو بھی سن لو اور دوسروں کو بھی سننے دے دو. تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے جس میں کیا پانی والی، وہ تو میں اس لیے پیتا ہوں مجھے بیان کرنا ہے تاکہ یہ رگے تر رہے تو کچھ آواز نکل سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نیک بندے ہوں گے میں زمین کا مالک ان کو بنا. اب شرط پائی نہیں جا رہی. پرانے زمانے میں ہماری ماں بہنیں گھر میں چکی چلاتی تھی ہے نا، وہ گیہوں پیسنے کے لیے. اب ہم بولتے ہیں آٹا پیسنے کے لیے، تو آٹا تو ہونے والا ہے، آٹے کو بھی کیسے پیسو گے؟ مجھے بات کرتے چل پڑے زبان پر آٹا پیسنے کی چکی جو اس کے دو پاس، ایک اوپر کا پاس دوسرا نیچے کا، بیچ میں سوراخ اور سوراخ کے بیچ میں کیلی ہے نا، وہ کیلی ہوتی تھی. ماں بہنیں گیہوں کے دانے وہ سوراخ میں ڈالتی تھی، گیہوں کے دانے سوراخ میں ڈالتی اور پھر وہ چکی کے پاس گھماتی تھی. تو جو دانا دو پاس کے بیچ میں آ گیا وہ پیس جاتا تھا، اور جو مرکز کو بنایا وہ کھوٹے نکالنے لگا، اس کو یہ دو پاس ہرگز نہیں پیس سکتے. سورج والوں آسمان اوپر کا پاس ہے، زمین نیچے کا پاس ہے، سوراخ اسلام ہے، بیچ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چکی چلانے والے خود اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کہ کس نے مرکز چھوڑا؟ ہاں مرکز بیچ میں ہوتا ہے رانی سزا. کبھی بھی آپ نے مرکز ریلوے اسٹیشن کے پیچھے دیکھا وہاں لمبے ہنومان روڈ کے پاس کہ میں مرکز وہاں جاؤں؟ ارے بیچ میں رکھو نا یار، کسی کے بیچ میں، تاکہ جمعرات میں آگے مرکز میں. یہ مرکز اسلام ہے کہ بیچ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چکی کو چلانے والے خود اللہ ہیں. چلائے نا، دیکھو کیسی چکی چل رہی ہے، ہیسائی میں چلی کہ نہیں چلی؟ ہیسائی 2 لاکھ سے زیادہ کی لاش گرا دی اللہ نے. اور پھر چینی، دیکھو چینی کا نمبر آیا. آج پڑھو آج کا گجرات سماچار، آج کا پڑھو. اور وہ احسان میں 15 مارچ کے 20 وہ گرے پتے کی طرح. آج کے پیپر میں گجرات سماچار، میرے خیال سے یہاں بھی تو وہی آتا ہوگا، بڑودا ایک ہی ہوگا. آج ہی پڑھا اللہ کو کبھی بھولنا مت، ورنہ یاد رکھنا بڑے بڑے کام اللہ کہتے میں سب کو کیا کروں گا. اگر تم نے بغاوت کی میرے ساتھ اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر نہیں گرا. وہ پیپر والے نے بھی لکھا قدرتی کھیلی یعنی کھیلی طاقت مانوی پر جانے قدرت روٹے تو محلوں کے محلوں پتا نہیں معاف، ایک پتے کی طرح زمین پر تو پھر مان لو نا اللہ ہے. سب چیزیں چاہتی مشکل میں مولانا رومی نے فرمایا نا، خاص ہوتا تو بلنا
کے لیے زندہ ہے. اسی لیے تو وہ شاعر نے کہا تھا، میں پہلے بھی سنا چکا، رہنمائی کی حیات کے پیش سیرت سیدنا میاں جان، سیرت سیدنا میاں یہ اخیری دن کا مجمع دعا کے لیے آیا ہے. دعا دین و دنیا سور جائے جس سے میرے دعا چاہیے. 9 دن تک ہم آتے رہے اور آپ کا بیان سنتے رہے. آقا آج بھی آپ کا لایا ہوا پیغام سن رہے ہیں. قرآن کیا ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام ہے جو قیامت تک رہے گا. قرآن کو کوئی چیز مٹا نہیں سکی. مٹانے والے مٹ گئے مگر قرآن نہیں مٹ سکا، اور نہیں قیامت تک مٹ سکے گا. انشاءاللہ بولو ذرا زور نہیں مٹ سکے گا. کیوں کہ اللہ کا اتارا ہوا کلام. اللہ کہہ رہا میرا کلام اس کو مٹا کے بتاؤ. اس کی زبر کو مٹا کے تم مجھے بتا دو. مٹانے والے مل گئے، قرآن نہیں مل سکتا. آقا ہم نے 9 دن آپ کا بیان سنا اور آج بھی سنا. بچے سے سن لیا آپ نے، حضرت شہر سن لیا، اس میں پورا بیان ہو گیا. سیرت حضور کا مقام کون بیان کر سکتا؟ کون؟ دین و دنیا سور جائے جس سے میرے دعا جائے. ہے شفاعت کا طالب ہر ایک امتی، اس کو کچھ بھی نہیں سوا جائے. ہے شفاعت کا طالب ہر امتی، اس کو کچھ بھی نہیں سوا جائے. تو آج ہم زمین کے مالک نہیں ہیں کیونکہ وہ شرط نہیں پائی گئی. عبادیت صالحون والی، اور جس دن یہ شرط پائی جائے گی اس دن زمین کا اقتدار ہمارے ہاتھوں میں ہوگا. وہ تو قرآن کا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ
لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر صحیح معنی تم مومن بن کر بنا دو تو غلط کو ملے گا. معلوم ہے وہ شرط نہیں پائی جائے. توحید-سنت.com کام کے مسلمان نہیں ہے، نام کے ہے، نام کے. تو ہم سب کام کے مسلمان بن جائیں. یہ قرآن کا پیغام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس میں یعنی قرآن میں نصیحت کے ساتھ کافی ہے. بلا بلا یعنی جو تم کو پہنچانے والی ہو منزل مقصود تک. اس قرآن میں ایسی نصیحت ہے جو تم کو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے. کس کو؟ لقوم اس قوم کی جو عبادت کرنے والی ہو اللہ، یعنی عمل کرنے والی قوم کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کا مقام بتایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پوری دنیا کے عالمین جمع عالم کی میرے آقا سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. عالم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جو کچھ پایا جاتا ہے وہ سب عالم ہے. اس میں ضرورت ہے خالی مسلمان نہیں. میرے آقا سے تو مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے. چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ملحد ہو، منکر ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، قریب کا ہو، دور والا ہو، سب کے لیے رحمت. میرے آقا سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. ایمان والوں کے لیے تو رحمت ہے، لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے مطلب رحمت کیا ہے؟ ایک سوال کر رہا ہوں. جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے حضور رحمت کیسے بنتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر چاہے ایمان والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، میرے آقا کی رحمت ان انسانوں کے لیے ہے کہ ان کے اوپر عام
تو وہ سیدھا جواب ہے. اللہ کرانا چاہتے ہیں کہ یہ گھمنڈ میں مت رہنا، اس گمان میں مت رہنا، اور صرف چومنے والی سرکار مت بننا کہ عمل تو کچھ نہیں ہے. وہ یہود و نصارہ کی طرح، یہود و نصارہ کی شاید تھے وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. یہودی جنت میں صرف یہودی آئے، نصارہ کہتے تھے جنت میں صرف عیسائی جائیں گے. اور آج بھی صرف قوم ہے تو آج بھی وہ بھی جنت ہمارے بابا کی، جنت میں میرے باپ کی، میرے دادا کی. تم جاؤ گے جنت میں، نماز پڑھنا ہے تو تم، ارے ہم نہیں گئے. دیکھو ایک نماز نہیں پڑھتا، حضور کی سنت پر نہیں چلتا، میرے آقا کی سنت پر عمل نہیں، تقویٰ نہیں، دینداری نہیں، گھروں میں تعلیم نہیں، دین کے لیے قربانی کچھ نہیں. اور جب جنت میں ہم جائیں گے، جنت میں ہم جائیں گے. کئی دن پہلے جماعت میں جانا ہوا تو ایک آدمی ملا ہوں ادھر اورنگ آباد طرف کی، تو ملاقات کی، ہم نے دعوتی مسجد میں آنے کی بیان ہو گئی. عجیب جواب دیا، میں تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں. آپ پڑھ لو آپ کو جتنی پڑھنی ہو. میں کھانا نہیں کھڑا تھا، میں بھی ملاقات کے لیے نکلا تھا. اور اگر آپ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صرف نماز پڑھنے والے ہی جنت میں جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، تم جنت میں چلے جانا، ہم جہنم میں جائیں گے. ہم کو جہنم میں جانا، تو وہ کہہ رہا ہم کو جہنم میں جانا. میں نے کہا چلو چلو بس بات ختم ہو گئی، اب بات آگے مت بڑھاؤ، آگے مت بڑھاؤ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن میں اللہ نے کہا رحمان کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان کا سابقہ جائزہ سے پڑتا ہے تو وہ حجت بازی نہیں کرتے. بھائی دور کی سلام، ٹھیک ہے بھائی چلو چلو. قالوا سلاما، دور کی سلام. ایک اور سائیکل ملا مجھے، یہ تو ہمارے بڑودہ طرف کا ہے واقعہ. کون سے کام کا ہے وہ جگہ نہیں ہے، ادھر کہیں. نماز پڑھو بھائی، نماز پڑھ. کیا کہتا، حالانکہ ایک نمبر کا جگاڑی، ایک نمبر کا جگاڑی، سٹوڑیا دھرلی اور کیا کہتا ہے میں کیوں نماز پڑھوں، ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. مولانا دیکھو کیا حالت ہے. اس لیے گھاٹے کے نوجوانوں کو تیسری مرتبہ مبارکبادی دیتا ہوں. سمجھ گئے؟ یہ تیسری مبارکبادی کہ علماء کو بلایا اور پروگرام رکھے اور یہ مجمع جمع کیا. اور میری یہ دعا ہے اللہ جھانپا دار کو جنت کا جھانپا بنائے اور جہنم کی گٹر سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا. کہتا میں نے مولانا کوئی گناہ ہی نہیں کیے ہیں. میں نے کہا یہ مسجد میں یہ تو سب بڑے بڑے گنہگار لوگ ہیں، انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں تو مسجد میں گئے وہ گناہ معاف کروانے کے لیے، تو مسجد میں گئے. دیکھو کہنے لگا. ایک اور پانی ملا مجھے، وہ کوئی میرے بیان میں بیٹھا بتاتا تھا دیکھو مولانا ہم سدھرنے والے نہیں ہیں. دیکھو مجھے کیا آپ کہیں جتنے بیان کرو ہم سدھرنے والے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ رگ کے اندر حرام کا خون بڑھ رہا ہے.
تو میں کیسا لیے؟ میں نے کہا بالکل سچ کہا تم نے. جب حرام کا خون دوڑ رہا ہے تو مولوی رفیق پڑوگی نہیں، اس کے بارہ بجے آنا کھڑا کر دو تو پھر اس کو نصیحت ملنے والی نہیں ہے. کہتے یہ رسم حرام کا ہی خون دوڑ رہا ہے ہمارا، اور ہم تو حلال کیا ہے وہ جانتے نہیں. حلال کس کو کہتے ہیں، حلال کس کو کہتے ہیں وہ تو ہم جانتے نہیں. حرام کھایا ہے اور وہی کھا رہے ہیں. خیر اس کو تو میں نے ذرا سمجھا دیا نہیں ایسا مت بول، ورنہ یہی لفظ تجھے لے جائے گا جہنم میں. یہی لفظ جو تو بول رہا ہے. بھائیو، جب دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو پھر انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بہرحال میرے آقا سب کے لیے رحمت بن کر آئے، سب کے لیے. اب وہ رحمت کن کن لوگوں کے لیے کیا چاہیے تو بیان بہت لمبا ہے اور وہ 1:30 بجے تک بھی پورا نہیں ہوگا. مجھے ہمت بھی نہیں ہے. 50 منٹ تو ویسے ہی ہونے آئے، 1 گھنٹہ میں 10 منٹ کم، 1 گھنٹے میں 10 منٹ کم ہے. یہ میرے اور پونا گھنٹہ میرے بچے کے لے لو تو آپ ٹائم ملا لیجیے، ہو گیا آپ کا وقت تو پورا. اس لیے میں نے کہا آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوگی میں آپ کو رحمت سمجھاؤں گا کہ رحمت کس کس طرح سے. تو اللہ فرماتے ہیں اے ہمارے قابل نبی، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، پورے جہان عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کا وجود سراسر رحمت ہی رحمت ہے. ایمان والوں کے لیے تو رحمت ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے رحمت جیسا بھی میں نے سمجھا. اور دوسرا جواب یہ ہے جو علماء نے دیا ہے کہ اگر کوئی محروم القسمت حضور کی رحمت سے نفائی نہ اٹھانا چاہے تو اس کی بدقسمتی پر وہ خود رونے. میں مثال دوں آپ کو، ایک مثال اس کو ذرا سمجھ لیں. 9 دن علماء آئے آپ کے جھمپا بازار میں. آپ کے یہاں کا کوئی آدمی ہو، اس نے دیکھا 9 دن پروگرام ہے اور علماء آئیں گے، اس نے 9 دن کی ٹکٹ منگوائی 9 سے 12 کی. تو اس کا کیا قصور؟ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ جب تجھے خود ہدایت مطلوب نہیں ہے، جب تجھے خود نصیحت مطلوب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا تیری غرض پڑی ہے؟ تیرے کی غرض اللہ کو کہ تو نے یہ طے کر لیا کہ میں آپ کو یہاں رہوں گا ہی نہیں. 9 سے 12 میں چلو اور 9 دن تو تیری بدحالی پر، تیری محرومی پر تو باہر سکتا ہے اور کوئی کیا کر سکتا ہے. سورج تو نکلا، سورج تو صبح میں نکلا مگر ایک آدمی نے باری بند کر دی، دروازے بند کر دیے تو کوئی کیا اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ سورج تو نکلا ہے، سورج تو نکلا، صبح میں نکلے گا ہی وہ آئے گا. مگر تو نے دروازے باریاں اپنا مکان سب بند کر دیا ہے تو پھر تو کی قسمت کے اوپر ہو اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے. بے شک میرے آقا کو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن اگر کوئی محروم، اگر کوئی بدنصیب، اگر کوئی بدبخت میرے آقا کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھانا چاہے تو وہ خود ہی اپنی بدقسمتی کے اوپر ہوئے اور آنسو بہائے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان 9 دن کے جلسوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والے پورے مجمع کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دیکھ رہے ہیں. میری ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹھنے کو سننے کو بھی قبول فرمائے. فتنے کا زمانہ چل رہا ہے، ضد کا اور جہالت کا زمانہ چل رہا ہے. مبارک ہو، تم کو مبارک
ہو ایک عالم کی مجلس میں بیٹھنا، تمہیں مبارک ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سننا اور اس کے لیے جلسے رکھنا۔ سورت میں اتنے سب جلسے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور سورت ضلع میں بلسار ضلع میں میرے خیال سے راندیر کے بزرگوں کی یہ قربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ راندیر کے اللہ والوں کا یہ نتیجہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ سورت میں کتنے پروگرام، کتنے علماء آئے اور آ رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے پورے جھانپا بازار والوں کے لیے، اور خصوصاً جو رکشا میں روزانہ اعلان کرتے تھے، کون خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے رکشا میں اعلان کیا روزانہ۔ اللہ تعالیٰ اس رکشا کو بھی اور اعلان کرنے والوں کو بھی جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور تمام نوجوانوں کو اللہ پاک قبول فرما دے اور خیر کا باعث بنا دے۔ میرے آقا کا تو یہ مقام ہے، میرے بچے کی طرح میں بھی دو شعر سنا دو اخیر میں۔ جس پہ تسلط وہی آئی، کر دریا نے جس کی جمائی۔ شعر بھی سن لو، واقعہ انشاءاللہ بعد میں سننا، اس کے بعد دستور گاؤں کا 20 اپریل کو غالباً آنا ہے آپ کے سورت میں، 20 اپریل، ابھی مت سمجھنا 8 دن کے بعد، اتنا سستا مت سمجھ لینا ہم کو، کیا بلاؤ کے 10 دن میں پھر آ جائیں گے۔ کل سے یہ مجمع کہاں یہاں آئے، اور پھر پتا نہیں اے سورت والوں ہم کب یہاں جمع ہوں گے، اللہ کب جمع کریں گے۔ اس لیے میرے ساتھ ساتھ درود شریف آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پڑھ کر ہم کیا کہیں؟ نزا کا عالم، پھر بھی اس امت کی فکر تھی، اس لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو
روح نکالنے کی اجازت نہیں دی. اسرائیل ابھی میں اجازت نہیں دوں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پورا نظام بتایا کہ یا نبی اللہ آج تو آپ اوپر تشریف لانے والے ہیں. سرکار آپ کے آنے کی خوشی سے ساتوں آسمان میں منڈپ لگائے فرشتے خوش آپ جنت کو سجائیے. آپ کے آنے کی خوشی جنت کی ہوئے آج اللہ جنت کہنا ہے. جنت کی ہوروں نے یہ 5 میں وہ ڈریس دیکھا نہیں تھا اور وہ بھائی جنت کی ہوئے نغمہ گا رہی ہے. یا نبی اللہ آپ کے آنے کی خوشی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بارکت کھڑے آپ کے انتظار میں. یا نبی اللہ نے دیکھا ہے تو میرے آقا نے اخیر میں یہ فرمایا جبرائیل بس بند کر. ان باتوں کو سن کر میرا دل خوش ہونے والا نہیں ہے. میں تو کوئی اور بات سننا چاہتا ہوں. تو جبرائیل سمجھ گئے کہ امت کی فکر ہے. جبرائیل سمجھ گئے. جبرائیل ان باتوں کو سن کر میرا دل خوش ہونے والا نہیں ہے. میں تو کچھ اور سننا چاہتا ہوں. ہاں یا نبی اللہ موقع پر فرمایا جب تک میری امت کی بشارت میں نہ سن لوں گا وہاں تک میں اسرائیل کو اجازت دینے والا نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اوپر جانا تھا. جبرائیل کے فرشتے کو اوپر جانا اور اللہ کی بارگاہ نے کہا پروردگار اجازت نہیں دے رہے. تو اللہ نے فرمایا ہاں جبرائیل جاؤ میرے لاڈلے نبی کو خوشخبری سنا دو کہ میں کل قیامت کے دن تمہاری امت کے بارے میں تم کو غمزدہ نہیں رکھوں گا. جاؤ بشارت دے دو کہ میں تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا. کہو گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا یہ پیغام سنایا. تب اللہ کے لاڈلے نبی نے اجازت دی کہ اسرائیل اب اجازت ہے. اب مجھے سکون ہوا. تو ایسے نبی کا بیان صرف 9 دن سننا چاہیے کہ پورا 1 مہینہ سننا چاہیے؟ بولو خالی جواب تو دے دو. 9 دن تو بہت کم ہے. جھاڑا اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت کو چمکائے کہ تم نے کتنے علماء کو بلایا اور علماء کرام کو بلا کر یہ مجلس میں رکھی. تو شاید کہتا ہے وقت پورا ہو چکا ہے. نظر قبول فرما دیجیے. اللہ قبول فرما دیجیے. یا اللہ قبول فرما دیجیے. اور اس امت کو اللہ بچا دینا. اللہ اس امت کی حفاظت فرما دیجیے. بھائیوں ہم نے بڑودہ میں ایسے لوگ دیکھے. ون ڈے کرکٹ میچ تھی ہمارے بڑودہ میں IPCL میدان میں.
1000 روپے کی ٹکٹ تھی. کتنی بولو؟ 1000 روپے. میں نے بڑھودا میں وہ نوجوان دیکھے، میرے بھائی نے کہا کہ وہ نوساری سے دیکھو نا، مولانا فون آیا تھا کہ 8 ٹکٹ ہماری لے لینا. 8 ٹکٹ یعنی 1000 کی ایک ٹکٹ، تو 8 کے کتنے ہو بولو؟ اس امت میں 1000 کی ٹکٹ خریدنے والے لوگ موجود ہیں. وہ سورج والوں، دھوبی محلے کی مسجد بن رہی ہے، مسجد قباء. اخیری اس کا کام باقی رہ گیا ہے. آج اخیری ہمارا جلسہ ہے. 50 روپے کی ٹکٹ اور پاس بنائے ہیں ان لوگوں نے. اس کو آپ حضرات خرید لیں. آئندہ کل دعوت کا جو اہتمام کیا ہے ان لوگوں نے، کھچڑا بنایا گیا ہے، وہ آپ کی سہولت کی. ورنہ کھچڑا بنانا ضرور نہیں. میں ہوتا نہ کہتا، مگر خیر بنایا. میں دعا دیتا ہوں، میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے کل کھچڑے کا انتظام کیا. تو آپ سے تقریری اپیل ہے کہ یہ جو بھی محلے کی مسجد بن رہی ہے، اس کی کوپنیں ہیں 50 روپے کی، وہ نوجوان دے رہے ہیں، وہ ابھی فوراً لے لیجیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب کی نیت کر لیجیے کہ حضور کی روح کو اس کا ثواب پہنچے. 2 کوپن ہم کو دے دو، مجھے 2 لے لو. یہ جنت کا گیٹ ہے. ایک گیٹ بیٹا تیرے لیے، ایک میرے لیے. 2 گیٹ لے بھائی، لے لیجیے. اس کے بعد دعا ہوگی. کہاں ہماری ساتھ دے رہے بھائی، جو کوپن دے رہے ہیں وہ لے لیجیے. دے دیجیے. نہیں دے دیجیے، کیوں آپ کھڑے کیوں نہیں ہو؟ لے لیں گے، اللہ کے بندے لے لیں گے. دے دو 2 کوپن ہم کو دے دو تاکہ میرا حصہ بھی ہونا چاہیے. یہ جنت کا گیٹ ہے، یہ گیٹ پاس ہے. یہ گیٹ پاس لے لیجیے. اس کے بعد دعا ہو جائے، جلسہ ختم ہو جائے. انشاءاللہ 20 اپریل کو پھر ملیں گے ہم سلامت پورا محلے میں. 20 اپریل ابھی سے لکھ لیجیے اور یہی بیان آگے چلے گا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور کوئی موضوع نہیں، یہی موضوع ہوگا 20 اپریل انشاءاللہ العزیز. 20 اپریل کو سلامت پورا محلہ. ماشاء اللہ آپ کو قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کے 50 کا بدلہ دے دیں آپ کو، اور دے دیں گے. اللہ وہ بدلہ ابھی لکھ دیں گے. ابھی آپ سو گے اس سے پہلے. یہ مسجد کے لیے پاس لے لیجیے، جلدی لے لیجیے. 50 روپے کوئی بہت نہیں ہے. میں لندن گیا، انگلینڈ، وہاں کی مسجد بنتی تھی تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے لکھوایا. کسی جگہ 50 پاؤنڈ، کسی جگہ 40 پاؤنڈ، کسی جگہ 30 پاؤنڈ. تو امام صاحب خوش ہو گئے اور میرے پاس چل کے آتے تھے. مولانا تھے جو انڈیا سے آئے. بہت معمولی رقم ہے، 50 روپے لے لیجیے. یہ مسجد کے لیے ہم کہتے ہیں. میرے لیے کبھی سوال نہیں کروں گا. کروں گی تو دینا مجھے. مجھے جھوٹا سمجھتا ہے. جھوٹ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بول رہا ہے. مسجد کے لیے لے لیجیے. یہ چھلا جلسہ ہمارا امان اللہ بھائی ملا نے کہا دعا کے لیے، ان کے اہلیہ کے لیے، والدہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اللہ سے پارے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. ہمارے امتیاز بھائی مائک والوں نے کہا ہے دعا کے لیے. حافظ عبدالغنی صاحب نے کہا ہے. ہمارے رفیق بھائی دائمن یاسین بھائی
ہماری چچازاد بہن ہے، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا. پہلے یہیں رہتے تھے سامنے اوپر مکان میں جب 10-12 سال کا تھا یہاں بہت آتا تھا یہ سامنے مکان. تو ڈائمنڈ میں محمد حسین بھائی میرا بچپنا یہاں گزرا، یہ سامنے مکان میں بہت آتا تھا. اور ہمارے حفیظ بھائی حافظ عبدالرشید کے پوتے، ان کو کچھ بیماری ہے پتھری کی، تو انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے. پیارے ریحان کے لیے اور سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اور امتحان والے بچوں نے مجھے کہا ہے میں سب بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں. دو بچے ہیں، محمد سلمان اور دوسرے کا نام محمد فرقان. دماغی حالت اچھی نہیں ہے تو ایک بہن نے دعا کی درخواست دی ہے. برائے کرم مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا فرمائیں. اسماعیل بھائی، محمد بھائی ناگوری، تمام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، سب کے سب مرحومین اور بیماروں کے لیے بھی شفا کے لیے کہا گیا. اور آج تو دعا ضرور قبول ہوگی کیونکہ میں خود بھی بیمار ہوں، تو بیمار کی دعا قبول ہوتی بیماروں کے لیے اور سب کے لیے. اور سب سے بڑی دعا میں یہ دیتا ہوں کہ یہ بیماری سے اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے یونس بھائی نے بھی دعا کے لیے کہا. 2 مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے، اللہ مکمل شفا. بھائی درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ و لک الحمد بما انت اہلہ. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ ہم سب پر کرم فرما. یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما دے، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. ان 9 دن کے جلسوں کو قبول فرما. اے اللہ 9 دن کے جلسوں کو قبول فرما. جتنے علماء کرام آ کر گئے اے اللہ تمام کے بیانات کو قبول فرما. اخیر میں ایک بیمار عالم آیا، اے اللہ اس کی بھی آپ نے مدد فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اے اللہ تمام علماء کرام کو قبول فرما، تمام مدرسے والوں کو قبول فرما، مسجد والوں کو قبول فرما. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین امت پر رحم فرما. بہت خطرناک حالات چل رہے ہیں، اندر ہی اندر بھیڑا دینے کی باتیں ہیں. اے اللہ اس امت پر تو رحم فرما، اس امت پر کرم فرما. آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ قبول فرما، رحم فرما، امت پر کرم فرما، امت کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما دے، پریشانیوں کو ختم فرما دے. اے اللہ تینوں طرف بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، اے اللہ ان پورے مجمع کو قبول فرما، سننے والی ماں بہنوں کو قبول فرما. اے اللہ تمام انسانوں پر رحم فرما، آقا کی پوری امت پر رحم فرما. جو بھی کلمہ وہ مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اگرچہ وہ ہمارے بیان میں نہیں آئے، اے اللہ وہ ہمارے بھائی ہیں. اے اللہ سب پر رحم فرما، کرم فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما.
غلط فہمیوں کو دور فرما دے مولا، غلط فہمیوں کو دور فرما، سب کو ایک بنا، نیک بنا، صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عقائد کو صحیح بنا، اعمال کو صحیح بنا، معاملات کو صحیح بنا، اخلاق کو صحیح بنا، معاشرت کو صحیح بنا۔ اے اللہ یہی صراط مستقیم ہے جس کی ہم روزانہ نماز میں آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرما، صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما، امت کے نوجوانوں پر رحم فرما، نوجوان بچیوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جو بچے اور بچیاں اسکول میں کالجوں میں پڑھتے ہیں، امتحانات کے دن چل رہے ہیں، اے اللہ سب کی مدد فرما، سب پر رحم فرما۔ اے اللہ سب کے لیے آسانی فرما، خیر کے فیصلے فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے بھارت دیش کی حفاظت فرما، دشمنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ العالمین اس ملک میں اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، صحیح سمجھ عطا فرما، دین کی جو محنتیں ہو رہی ہیں قبول فرما۔ اے اللہ العالمین قرآن پاک کی 3 آیت کریمہ میں نے اس کا ترجمہ کر کے اے اللہ مختصر انداز میں سمجھایا ہے۔ اے اللہ ان دونوں بیانوں کو قبول فرما، باپ بیٹوں کی آمد کو قبول فرما، امت کے لیے ہدایت کا سبب بنا۔ یا الہ العالمین جو مسجد کا کام چل رہا ہے اور یہ جنہوں نے یہ کوپنیں لی ہیں، اے اللہ اس کوپن کو جنت کے گیٹ کا پاس بنا دے، جنت کے گیٹ کا پاس بنا دے۔ آپ کے لاڈلے نبی نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور۔ میرے آقا نے فرمایا جنت کے تالے کی چابی نماز ہے اور نماز کے تالے کی چابی طہارت ہے۔ یا الہ العالمین آج سورت والوں نے اس پر عمل کر کے بتایا۔ اے اللہ ان کے مالوں میں برکت عطا فرما، ان کے کبابوں میں برکت عطا فرما، تجارت میں برکت عطا فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بیانات ہو چکے، جہاں پر بھاگا چلاؤ اور پتہ نہیں اور کہاں کہاں کے، اے اللہ تمام پروگراموں کو قبول فرما۔ آئندہ جتنے طے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام پروگراموں کو آسان فرما، سورت والوں کی مجمع کی برکت سے مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ میں خود بیمار ہوں، پرسوں میں ہاسپٹل میں تھا، مولا اس پلنگ پر سوئے سوئے میں نے جو دعا مانگی ہے اس دعا کو قبول فرما، خصوصاً اس مجمع کے لیے قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین قبول فرما لے، ان بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما، ان معصوم بچوں کی حفاظت فرما، ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، جنت میں اعلیٰ اور اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن جن بھائیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، ہر خیر ان کے حق میں مقدر فرما، ہر خیر سے ان کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں یا اللہ قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔ بڑی عزت سے
Kagak mau manjat.